بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے. اذان محترم، یہ عظیم الشان رات جو آج ہمارے درمیان ہے، یہ اس مبارک اور مسعود صبح پر جا کر مکمل ہوگی کہ جب اس کائنات میں وہ امامت کا دوسرا سورج اس انداز میں طلوع کرے گا کہ جو اس کائنات کا بے نظیر امام اور بے مثال ذات بن کر اس کائنات کے لیے نور کا سبب قرار پائے گا. آپ واقف ہیں ہمارے اور آپ کے امام حسن مجتبی صلوات اللہ وسلامہ علیہ. مولا کی آج شب ولادت ہے، وہ عظیم امام کے جن کی برکتوں کی بنا پر آج یہ عالم اسلام باقی ہے. اگر مجھے موقع ملا تو میں عرض کروں گا کہ کس طرح سے امام کی برکتوں سے، امام کے وجود کی نور کی بنا پر آج یہ امت مسلمہ بکھرنے سے محفوظ ہے. لیکن اپنے اس پہلے مرحلے میں یہ بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ اس لیے منفرد اور بے مثال امام کے طور پر آپ دنیا میں آج تشریف لا رہے ہیں، اس اعتبار سے کہ آج تک خود امام حسن سے پہلے کوئی بھی معصوم اللہ کی بارگاہ سے اس طرح سے دنیا میں نہیں آیا کہ وہ معصوم کا بیٹا ہو اور معصومہ اس کی ماں ہو. دنیا میں آج تک کوئی ایسی ذات، البتہ آقا کے بعد خود سرکار سید الشہداء امام حسین تشریف لائے ہیں، یعنی صرف دو ایسی ہستیاں ہیں کہ جن دو معصوم کے لیے اللہ نے یہ فضیلت رکھی کہ جن کی ماں بھی معصومہ ہیں، جن کے والد بھی معصوم ہیں. یہ شرف صرف اللہ نے ان دو اماموں کو دیا ہے، اور اسی بنا پر ان کا رتبہ، ان کا درجہ، ان کی عظمت، ان کی اہمیت اسلام میں ان کی وقعت بقیہ سے سب سے زیادہ ہے. کوئی مقابلہ نہیں ہے. اہل بیت اطہار کے گھرانے کی ان شخصیتوں کا مقابلہ امت کے بقیہ لوگوں سے ہو نہیں سکتا ہے. اور اسی بنا پر جس موقع کے اوپر ابن السکید سے پوچھا تھا اسی متوکل نے اس موقع کے اوپر کہ تم بتاؤ، تم میرے بچوں کو پڑھاتے ہو، میرے بیٹوں کو پڑھاتے ہو، تمہاری نگاہ میں امام حسن اور امام حسین افضل ہیں یا یہ میرے دو بیٹے بہتر ہیں؟
اس موقع کے اوپر ابن السکیت نے برجستہ یہ بات کہی تھی کہ تم مقابلہ اپنے بچوں کا امام حسن امام حسین سے کرتے ہو، میں امام حسن اور امام حسین نہیں، امیر المؤمنین کے غلام قمبر کی جوتیوں کے برابر بھی تمہارے لڑکوں کو نہیں سمجھتا ہوں۔ یہی سمجھانے کے لیے کہ کوئی مقابلہ اہل بیت اطہار کی شخصیتوں کا کسی اور بھی امت کے انسان سے ممکن ہی نہیں ہے۔ لہٰذا ہم سبھی کو توجہ دینی چاہیے، بڑی عظیم رات ہے جو آج ہمارے درمیان ہے، یہ نصف ماہ مبارک رمضان، کہ جس رات میں دعاؤں کی بڑی تاکید وارد ہوئی ہے، جو دعائے مجیر بھی ابھی آپ یہیں ہمارے درمیان پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بڑی دعائیں قبول کرنے کی رات ہے، اور اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں بیٹھ کر آج نہ پوری رات صحیح، کچھ دیر ہی صحیح اللہ سے مناجات کرے، اللہ سے گفتگو کرے، اللہ سے اپنے دل کی بات کہے، اللہ سے التماس کرے کہ جس امام کو آج کی رات پروردگار نے کائنات میں بھیجا ہے، ان کے وجود کی برکت کی بنا پر ہم سبھی کی اور تمام مؤمنین کی دعاؤں کو اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ آئیے چلیے، جس گفتگو کو میں مسلسل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا، کہ جس کے بارے میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ فرمایا معصوم نے کہ 5 ایسی خوش نصیبی کی باتیں ہیں، خوش نصیبی کے راز ہیں، خوش نصیبی کی چابیاں ہیں کہ اگر جن میں سے کوئی ایک بھی کم ہو جائے تو انسان کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، انسان کی زندگی اس کے لیے پھر مفید واقع نہیں ہوتی۔ یہ 5 چیزیں تھیں کہ جن میں سے 4 کا تذکرہ کل تک ہو چکا ہے، آج مجھے آخری آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، جن کے لیے مولا فرماتے ہیں کہ لم یزل ناقص العیش زائل العقل مشغول القلب، کہ اگر ان 5 میں سے 4 کم ہو تب نہیں، 3 کم ہو تب بھی نہیں، 2 کم ہو جائیں تب بھی نہیں، مولا فرماتے ہیں کہ 5 میں سے کوئی ایک بھی اگر نہ ہو، اللہ اکبر، 4 نہ ہو تو پھر تو قیامت ہے، 3 نہ ہو تب تو مشکل ہی مشکل ہے، لیکن اگر ایک بھی انسان کے پاس نہ ہو تو اس انسان کا عالم یہ ہوگا کہ اس کا سکون اس سے چھن جائے گا، اس کی عقل اس کا ساتھ نہیں دے گی، عقل فیصلے نہیں کر پائے گی، اور اس کا دل ہمیشہ مضطرب رہے گا۔ وہ 5 چیزیں 4 مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، آج آخری آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، اور ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ان 4 کو اپنی زندگی میں اختیار کریں۔ یہ بے چینیاں، یہ اضطراب، یہ گھبراہٹیں، یہ انسان کے لیے سختیاں، ان میں سے ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ان 5 چیزوں کو اپنی زندگی میں نہ تو اختیار کرنے کی کوشش کیا، نہ ان کے لیے اللہ رب العزت سے ہم نے دعا کیا۔ آئیے چلیے اس آخری شے کے لیے میں آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کروں کہ جن آخری چیزوں کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے خوش قسمتی کے طور پہ قرار دیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ والخامسہ، اور وہ 5ویں شے جو انسان کی خوش قسمتی جس میں چھپی ہوئی ہے، وہ 5ویں چیز کیا ہے؟ وَهِيَ تَجْمَعُ هَذِهِ الْخِصَالِ، یہ 5ویں وہ ہے کہ جس میں یہ گزشتہ 4 چھپی ہوئی ہیں، یعنی یہ 4 ایک طرف، یہ 5ویں ایک طرف ہے۔ وہ 5ویں چیز کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ الدعا، یہ 5ویں چیز کہ جو انسان کے لیے خوش قسمتی کا سبب قرار پاتی ہے، وہ 5ویں چیز کیا؟ مولا فرماتے ہیں انسان کے لیے رفاہ اور آسائش۔ ظاہر ہے کہ جتنا عربی کا لفظ مشکل تھا، شاید اردو کا بھی لفظ اتنا ہی مشکل ہو جائے، لہٰذا اس کو اور آسان کیے دیتا ہوں۔ انسان کی زندگی میں آرام دینے والی کچھ چیزیں ہیں کہ جو چیزیں اگر اس کے پاس ہیں تو پھر اس کی زندگی خوش قسمت زندگی ہے، لیکن اگر یہ چیزیں اس کے پاس نہیں ہیں تو پھر اس کی زندگی میں خوش قسمتی نہیں پائی جائے گی۔ یہ 8 چیزیں ہیں کہ جو ظاہر ہے کہ بعض ان میں سے ایسی ہیں کہ جن کو بیان کرنا ذرا مشکل ہے، ظاہر ہے کہ مائک ہے، ممبر ہے، اور ان کو بیان کرنا بعض اوقات بعض مسائل کی بنا پہ مشکل ہوتا ہے، لیکن جہاں تک ہمارے لیے ممکن ہوگا ان کو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ فرمایا سب سے پہلی چیز جو انسان کی خوش قسمتی کا راز سمجھی جاتی ہے، وہ اس انسان کے لیے اچھا گھر ہونا چاہیے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، انسان کے پاس ایک اچھا اور مناسب گھر ہونا چاہیے۔
یہ مناسب گھر بڑی اہمیت رکھتا ہے، انسان کے لیے یہ رفاہ میں سمجھا جاتا ہے، اور اسی لیے اس انسان کو خوش قسمت قرار دیا گیا ہے جس انسان کے پاس کشادہ، بڑا اور آرام دہ گھر پایا جاتا ہو۔ لہٰذا ہمیں اس میدان میں بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے اتنا اختیار، اتنا اقتدار، اتنی طاقت، اتنا ہمارے پاس مال دیا ہے، ہمارے پاس مناسب گھر ہونا چاہیے۔ میں تفصیل میں نہیں جا پاؤں گا، بعض احترام ممبر کے بھی تقاضے ہوتے ہیں، لیکن بعض روایتوں میں بڑی تاکید ہے کہ ایسا گھر ہونا چاہیے کہ جس گھر میں اولاد سکون کے ساتھ زندگی گزارے، بڑا اہم ہے۔ اس میں تفصیل ہے، میں نے جیسا کہا کہ احترام ممبر بہت سی باتیں نہیں بیان کر سکتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اولاد کو بھی سکون مل سکتا ہو، ایسا گھر ہو، اور ایسا گھر ہو کہ جس میں شوہر زوجہ بھی آرام سے زندگی گزار سکتے ہوں۔ لہٰذا گھر مناسب ہونا چاہیے، اور اسی بنا پر انسان کو اس میدان میں بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے مسلسل اس سلسلے میں نہ صرف یہ کہ کوششیں کر رہا ہو، بلکہ اللہ سے دعائیں بھی کر رہا ہو۔ یہ پہلا مرحلہ انسان کے لیے جو اللہ نے قرار دیا ہے۔ دوسرا مرحلہ جو قرار دیا گیا، انسان کے پاس اچھی سواری ہونی چاہیے، وہ جو آنے جانے کا وسیلہ ہے وہ انسان کے لیے آرام دہ ہونا چاہیے۔ میں اس کی کچھ مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ گزشتہ زمانے میں انسان کے لیے جو اچھی سواری سمجھی جاتی تھی وہ اچھے قسم کا گھوڑا تھا۔ بڑی ہی معذرت کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، بڑے احترام کے ساتھ، خدا نخواستہ کوئی توہین مقصود نہیں ہے۔ گزشتہ زمانے میں ہمارے لیے گھوڑا نہ صرف یہ کہ سواری کا ذریعہ تھا بلکہ ایکسرسائز کا بھی ذریعہ تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو، میں نے دوسرے دن یا پہلے دن کی مجلس میں یہ بات عرض کیا تھا، ایکسرسائز کا بھی ذریعہ تھا۔ آج کے دور میں جب گھوڑے کا تذکرہ آتا ہے تو مثال دی جاتی ہے کہ جیسے آج کے زمانے میں اچھے قسم کی 4 ویلر ہمارے پاس ہو۔ 4 ویلر آرام کے اعتبار سے تو اچھی چیز ہے، لیکن ایکسرسائز کے اعتبار سے نہیں ہے۔ اسی لیے اگر آپ کو یاد ہو، میں نے اس دن یہ بات سمجھائی تھی، یہ بات بیان کی تھی کہ بعض علماء کے مطابق آج کے دور میں یہ گھڑ سواری کے جس کو مستحب قرار دیا گیا ہے، اس سے شباہت رکھنے والی چیز جو قرار دی گئی وہ کیا ہے؟ بائسکل۔ یہ سائیکل جب انسان چلاتا ہے تو بدن کی ورزش بھی ہوتی ہے۔ البتہ چونکہ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے علاقوں میں یہ بہت مشکل کام ہے، لمبی مسافت طے کرنی ہے تو انسان کے لیے سائیکل سے چلنا ممکن نہیں ہے، لہٰذا اس کے پاس 4 ویلر ہونا یہ اس کے لیے آرام دہ زندگی کی ایک علامت ہے، لہٰذا اس کو اپنے ساتھ رکھنا اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اور اسی لیے آپ جانتے ہیں یہ جو بعض لوگ سوچتے ہیں کہ آرام دہ گھر کے ساتھ ساتھ آرام دہ سواری کے طور کے اوپر ہمارے پاس اگر 4 ویلر ہے تو یہ ہمارے تقوی کے خلاف ہے، ہمارے خلوص کے خلاف ہے، ہمارے یہ جو کہا جاتا ہے کہ پھر انسان دنیا دار ہو گیا، یہ سب نہیں ہے۔ اسلام نے اس کو نہ صرف یہ کہ انسان کے لیے جائز قرار دیا ہے بلکہ پسندیدہ قرار دیا ہے۔ یہ تصور کہ ان ساری چیزوں کی بنا پر پھر انسان کے خلوص پہ اثر پڑے گا، ایسا نہیں ہے۔ آرام دہ سواری ہونی چاہیے، لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا کہ جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آرام دہ سواری اگر ہمارے پاس ہے تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ پھر ہم واکنگ کو چھوڑ دیں۔ پہلے دن یاد ہوگا گفتگو کہ واکنگ ہونی چاہیے، پیدل چلنے کی عادت ہماری زندگی میں رہنی چاہیے۔ ظاہر ہے ہم کو اپنے آفس پہنچنا ہے تو ہمارے پاس گاڑی ہونی چاہیے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ہر روز ہم پیدل چلنا ہی چھوڑ دیں۔ آفس جانا ہے، اپنی سواری سے جا رہے ہو ٹھیک ہے، لیکن اگر چھوٹی موٹی مسافت طے کرنی ہے، مثلا اپنے گھر سے نکل کے مسجد تک آنا ہے، تو کم از کم اتنی مسافت تو تھوڑی بہت ہی صحیح انسان چلنے کی عادت کو برقرار رکھے۔ سواری اچھی ہوگی تو انسان کی زندگی بہتر طریقے سے پرسکون زندگی ہوگی۔ اور اسی میں قرار دیا گیا ہے کہ اگر انسان کے پاس اپنی سواری نہیں ہے، ایسی جگہ پہ زندگی گزار رہا ہو کہ اس کے لیے سواری کا ملنا آسان ہو۔ نہیں پتا، یہ بامبے والے زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں، بقیہ علاقے والوں کے لیے شاید اتنا بڑا مسئلہ نہ ہو۔ بامبے میں مثال کے طور کے اوپر ایک اسٹیشن سے قریب رہنے والا انسان اور ایک اسٹیشن سے مثال کے طور پہ 1 کلومیٹر اندر جانا پڑ رہا ہے، ان دونوں کے درمیان فرق ہے۔
آرام دہ زندگی اس کی بنے قرار پائے گی کہ جو اسٹیشن کے پاس رہتا ہے۔ لہٰذا اپنی زندگیوں پر جہاں گھر سے متعلق جیسا میں نے کہا انسان کو توجہ دینی چاہیے، وہیں سواری سے متعلق بھی انسان کے ذہن میں احساس اور تصور ہونا چاہیے۔ ایسی جگہ ہو کہ جو تیسرے مرحلے میں آ رہا ہے، ایسی جگہ ہو کہ جس جگہ کے اوپر انسان اپنے گھر میں آرام سے رہے اور جب باہر نکلے تو آرام سے اپنے سفر کو طے کر سکے۔ یہ تیسری چیز جو انسان کے لیے ہے کہ جس علاقے میں زندگی گزار رہا ہو وہ اس کے لیے مناسب ہو، اس کے لیے اچھا ہو۔ یہاں پر ایک جملے کی طرف میں متوجہ کرا دوں، ہم لوگ اکثر و بیشتر جب بھی گھر تلاش کرتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ گھر کی قیمت کیا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گھر مثال کے طور پہ بڑا ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ کبھی نہیں دیکھنے کی کوشش کرتے کہ اس گھر کے اطراف میں کون رہتا ہے۔ یہ جو اچھا پڑوسی ہے یہ بڑا قیمتی ہے۔ جو 3 خوش نصیبی کے راز بیان کیے گئے ہیں، ایک اچھا گھر، مناسب گھر، اچھی زوجہ، اور تیسرا اچھا پڑوسی ہونا چاہیے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری بلڈنگ میں کون لوگ رہتے ہیں، کہ ان کے درمیان مجھے زندگی گزارنی، چونکہ گھر لے لینے کے بعد رہنا یہ سال 2 سال کا مسئلہ نہیں ہے، لہٰذا کم از کم یہ دیکھنے کی ضرورت ضرور ہوتی ہے کہ اس بلڈنگ میں کم از کم اپنے والے، اپنے چاہنے والے، اہل بیت اطہار والے ہونے چاہیے، تاکہ ہم اپنی عبادتوں کی دنیا میں بھی ان سے مدد لے سکیں اور ان کی عبادتوں میں بھی ہم شامل ہو سکیں۔ اسی طرح سے ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ جس کے لیے بڑی تاکید روایتوں میں وارد ہوئی ہے کہ جس پر ہم سبھی کو اپنی آرام دہ زندگی میں غور کرنا چاہیے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو ایسی جگہ زندگی گزارنی چاہیے جہاں پر مذہبی رسومات اور بچوں کی مذہبی تعلیم کا انتظام ہو سکتا ہو۔ بڑا سخت مرحلہ ہے۔ انسان کو پوش ایریا پسند ہوتا ہے، اور معمولاً یہ برائی کی، ارے فلاں علاقے میں وہ مسجد کی آواز آتی ہے، فلاں علاقے میں وہاں تو سب زیادہ شور ہوتا ہے، جبکہ ہم یہ بھول جاتے ہیں۔ میں اسی منبر سے عرض کر چکا ہوں ایک مرد مومن کے بارے میں، وہ جیسے ہی اسی ماہ مبارک، اس زمانے میں یہ ون ٹی وی کا سسٹم اتنا نہیں تھا کامن کہ وہ اذان پتہ چل جائے، جیسے ہی اذان ہوتی تھی اس بندے مومن کو اپنے گھر پہ فون کر کے بتانا پڑتا تھا کہ اب مغرب کا وقت آ گیا ہے، اب تم روزہ افطار کر لو۔ وہ ایسے علاقے میں جا کے کہ جہاں پہ کوئی آواز نہیں، کچھ بھی میں شور کی مخالفت کر رہی ہے کہ شور سے بچنا چاہیے، لیکن اتنا تو ہونا چاہیے انسان کو کہ کم از کم پتہ چلے کہ مغرب کب ہے، پتہ چلے صبح کا وقت کب ہے، پتہ چلے کہ ہمارے بچے مکتب کس موقع پہ جا سکتے ہیں، نہیں جا سکتے ہیں۔ ہم 5 کلومیٹر دور اگر رہ رہے ہوں، ہمارے بچوں کے لیے کیسے انتظام ہوگا؟ 5 صرف میں بطور مثال کہہ رہا ہوں، نہیں تو آپ نے ناپ لیا، کہا مولانا نے مخالفت کر دی فلاں علاقے کی، نہیں، صرف بطور مثال کہہ رہا ہوں۔ کم از کم اتنا تو ہو کہ یا ہمارے بچے جا کے مکتب میں، مدرسے میں پڑھ سکیں قرآن، یا ہمارے بچوں تک کوئی آ کر پڑھا سکے، کوئی ایسا انتظام ہونا چاہیے۔ لہٰذا جب بھی کسی علاقے میں انسان گھر لے رہا ہو، اس سلسلے میں پوری توجہ ہونی چاہیے۔ ہمارا علاقہ کیا ہے، ہم کن لوگوں کے بیچ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں۔ صرف بڑے علاقے میں رہ لینے میں کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم تو 2-4 سال 10-20 سال کے بعد دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، لیکن اگر ہم نے مسجد کے قریب میں گھر لے کر اپنے بچوں کے لیے مستقبل کا انتظام کر دیا، ہم کل کو قبر میں آرام کر رہے ہوں گے، کل ہمارے یہی بچے ہوں گے کہ جو ہمارے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بن جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں توجہ دینی چاہیے، صرف علاقہ نہ دیکھا جائے بلکہ یہ ضرور دیکھا جائے کیا وجہ ہے۔ میں بڑے ہی ادب و احترام سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک زمانہ تھا کہ جس زمانے میں ہمارے اسی علاقے کو ہمارے مذہب کے اور مسلک کے نام سے جانا جاتا تھا، شاید آپ متوجہ ہیں۔ آج اکثریت جا چکی ہے۔ کم از کم اگر ہم اس علاقے سے نکل رہے ہیں تو کم از کم اپنے والوں کو فروخت کر کے جائیں، اپنے والوں کو دے کے جائیں، تاکہ کم از کم اس علاقے میں ہماری تعداد اس کثرت کے ساتھ باقی رہے، تاکہ وہ عبادتیں، وہ رونق کے جو
آج ہے وہ 10-20 سال کے بعد بھی باقی رہے. دھیرے دھیرے ہماری تعداد گھٹتی جائے خدا نخواستہ, اور پھر نوبت یہ آ جائے کہ پھر دوسروں کا قبضہ ہو جائے, دوسروں کے نام سے مشہور ہو جائے, دوسروں کی عبادتیں زیادہ ہو رہی ہوں, ہماری عبادت کا تذکرہ نہ ہو رہا ہو. شاید یہ اتنا مناسب نہیں ہوگا. لہٰذا کوشش کرنی چاہیے اپنے جو مذہبی مرکز ہیں, سینٹرز ہیں, اور اس میں واقعی طور کے اوپر یہ جماعت خوش نصیب ہے. میں دنیا میں جہاں بھی گیا, یہ خوجہ شیعہ اثنا عشری جماعت کے مؤمنین جہاں بھی جس بھی علاقے میں دنیا کے پہنچے, وہاں پر انہوں نے اپنا سینٹر ضرور بنایا. یہ بہت بڑی بات ہے. تو جب ہم باہر نکل کے سینٹرز کا خیال کرتے ہیں اور اس کے چاروں طرف زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں, تو پھر یہ چیز ہمارے لیے یہاں بھی ہونی چاہیے. اس لیے کہ یہاں تو آج بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے مرکز مضبوط ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے مرکز سے قریب میں رہنے والے افراد کم ہوں اور پھر اس کے بعد ہم بھی مشکلات میں رہیں, ہمارا خدا نخواستہ کوئی مرکز, کوئی سینٹر بھی مشکلات میں آ جائے. اسی طرح سے ایک اور چیز ان 8 چیزوں میں ہے کہ انسان کے پاس اچھا لباس ہونا چاہیے. یہ اچھا لباس بڑا قیمتی ہے, خاص طور سے خذوا زینتکم عند کل مساجد. حتیٰ جب عبادت کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آئے تو اچھا لباس بڑا قیمتی ہوتا ہے, بڑی اہمیت رکھتا ہے. لیکن ہمارے وہاں مسئلہ برعکس ہے. 25,000 کا جو 3 پیس سوٹ عید میں سلوایا جاتا ہے وہ عید ملن سمیلن میں پہنا جاتا ہے, اور 400 روپے کا کرتا پیجامہ پہن کے نماز عید میں آتے ہیں. کس کی اہمیت زیادہ ہے یا نہیں؟ یہ تو سامنے کی بات ہے. نہیں, ہم نے کس کو اہمیت دیا ہے, نماز کو یا عید ملن سمیلن کو؟ یہ سامنے کی بات ہے. اس کا ڈائریکٹ اثر بچوں پہ پڑتا ہے. یہ توجہ رہے. ہم نے بچوں کے سامنے کیا کلچر پیش کیا, بچوں کو سمجھ میں آ رہا ہے, بچوں کو محسوس ہو رہا ہے. ہم جب ولیمے میں, ریسیپشن میں اپنے بچوں کو لے کر جائیں گے, کتنے اچھے کپڑے پہن کے جائیں گے, لیکن شب ولادت معصوم کی جس موقع پر مسجد کی محفل میں آ رہے ہوں, ارے وہی کل والا کپڑا آج بھی پہن لیا, چلے آئے. بچوں نے دیکھ لیا, محسوس کیا ہے. کبھی کبھی تو ہم نے, یہ ذہن میں رکھیے گا, صرف یہ واحد قوم ہے کہ جس قوم کے پاس رنگوں کا شعور پایا جاتا ہے. نہیں پتا آپ لفظ سے متوجہ ہوئے نہیں ہوئے. یہ جو کلرز ہیں یہ صرف ہمارے وہاں ہے, کسی کے وہاں نہیں ہے. بقیہ قوموں کو دیکھیں, عید کے دن کالا کپڑا پہنے ٹہل رہے ہیں. بقیہ قوم دیکھ لیجئے گا, بقرعید کا دن آئے گا کالا کپڑا پہنے, ان کی بڑی بڑی خوشی. 12 ربیع الاول خوشی کا دن ہے, کالا کپڑا پہنے. کیوں؟ رنگوں کا شعور نہیں ہے. ہمارے وہاں ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کالا کپڑا کس دن پہننا ہے, لال کپڑا کس دن پہننا ہے, یلو کپڑا. حتیٰ ابھی تو ہمارے وہاں بھی یہ چیز آتی جا رہی ہے کہ ہم بھی اپنی شادیوں میں دولہا صاحب کو کالا کپڑا پہنائیں. کیوں؟ ہم نے دوسروں سے لے لیا. کالا کپڑا عزاداری سے مخصوص ہے, اس کو ادھر لے کر نہ آئیے. یہ رنگوں کا شعور ہمارے وہاں پایا جاتا ہے. ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے. شب ولادت ہے, کالا کپڑا پہن کے آ رہے ہیں, نہیں. شب شہادت ہے, ہم اپنا لال کپڑا پہن کے آ رہے ہیں, نہیں ہونا چاہیے. بعض اوقات یہ ایکسکیوز ہوتا ہے کہ میں آفس گیا تھا, دکان گیا تھا, وہاں سے آیا تھا. نہیں, صبح سے پتہ ہے کہ آج شب ولادت ہے. اب تو ماشاءاللہ سے ہر قوم میں ہر جگہ کے اوپر پتہ ہوتا ہے کہ کون سی شب آ رہی ہے. جب پہلے سے پتہ ہے تو صبح میں اپنے ساتھ ایک کپڑا لے کے نکلنا چاہیے, تاکہ جب ہم مسجد پہنچیں, کسی محفل میں پہنچیں, ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے. اس رنگوں کے شعور کو باقی رکھیے, یہ بڑا قیمتی ہے. یہ جو ہم لوگ رنگوں کو چھوڑ رہے ہیں کہ نہیں کوئی بھی کپڑا پہن لیا جائے, اس سے ہم لوگ پھر وہ اس دور کی طرف چلے جائیں گے کہ جس دور میں ہم لوگوں کو پھر اپنے لباس کے ذریعے سے نہیں پہچانا جاتا تھا. اسی طرح سے ایک بڑی قیمتی چیز ہے کہ جس پہ ہمیں توجہ دینا چاہیے. مناسبتوں میں کپڑوں کی اپنی اہمیت ہوتی ہے, اور اس اہمیت کو مد نظر رکھنا چاہیے. مثال کے طور کے اوپر آپ کس پروگرام میں جا رہے ہیں, یہ انسان کے رفاہ میں شامل ہے. کس پروگرام میں جا رہے ہیں اس سے متعلق لباس آپ کے پاس ہونا چاہیے. اور اگر آپ اس مناسبت کو مد نظر نہیں رکھ پائیں گے تو پھر اپنے کلچر کو مینٹین نہیں رکھ پائیں گے. میں بہت سی باتیں ہیں اس سلسلے میں جو عرض نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, ورنہ یہ بہت بڑا اثر پڑتا ہے انسان کے اوپر. آپ جانتے ہیں کہ رنگوں کا اپنا ایک اثر ہے. شاید آپ جانتے ہیں کہ پوری ایک تھیوری ہے کہ کن کن رنگوں کا انسان کے اوپر اثر پڑتا ہے اور کن کن رنگوں کا نہیں اثر پڑتا. یہ رنگ خود بخود جس موقع کے اوپر سیاہ لباس, مجھے یاد ہے, شاید حاجی بھائی وغیرہ کو یاد ہوگا, ہمارے
بزرگوار جناب علی اکبر صاحب موجود ہوں گے یہاں پہ، جس زمانے ہم لوگ طالب علم تھے، اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ اسی مسجد میں سن 87 میں داخلہ ہوا تھا میرا، 88 89 کی بات بتا رہا ہوں. ہم لوگ اسی مسجد میں کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ بغیر کسی مناسبت کے کالا کپڑا پہن کے آ گئے. لوگ پوچھتے تھے، مجھے یاد ہے اس زمانے میں ٹوک دیا جاتا تھا، کیوں کالا کیوں پہنے ہو؟ یعنی اس زمانے میں اتنا خیال رکھا جاتا تھا. اور ہوتا کیا تھا، ہم لوگ کی اسٹوڈنٹ لائف تھی، آپ جانتے ہیں اسٹوڈنٹ لائف میں ہفتے میں ایک دن کپڑا دھونے کے لیے ہم لوگ کو موقع ملتا تھا واشنگ مشین میں. کپڑا دھونے کا نمبر آنے تک ہمارے سارے کپڑے گندے ہو گئے، تو اب کیا کرتے تھے ہم لوگ، وہ لاسٹ جو بچا ہے کالا پہن لیتے تھے. مسجد میں ٹوک دیا جاتا تھا. آج وہ شعور ختم ہو گیا ہے. یہ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن اہمیت رکھتی ہیں. ہمیں سمجھنا چاہیے خوشی کے موقع پہ کیا پہننا چاہیے، غموں کے موقع پہ کیا پہننا ہے. یہ لباس اپنی اہمیت رکھتا ہے. بہرحال ابھی عید کا موقع آ رہا ہے، جس موقع پر بھی ہمارے اندر یہ شعور باقی رہنا چاہیے. اسی طرح سے ایک اور چیز ہے کہ جو انسان کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے، کہ جو انسان کے سکون کا راز سمجھا جاتا ہے، وہ چیز ہے انسان کا نہ صرف یہ کہ اچھا ہونا، بلکہ انسان کے خاندان کا اچھا ہونا. یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. دعا کر سکتا ہے اللہ سے، اور جس کو اللہ نے اچھا خاندان دیا ہے اسے اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہونا چاہیے. اور جس کے پاس اچھا خاندان نہیں ہے اس کو اللہ سے اس سلسلے میں دعا کرنی چاہیے. میں بہت ہی ادب و احترام سے کہہ رہا ہوں، انسان کا اختیار نہیں ہے. خدا نخواستہ خاندان میں سب اچھی ہیں، مثلا خدا نخواستہ ایک کرمنل نکل گیا، پورے خاندان پہ اثر پڑتا ہے. لہٰذا ایک آدمی اپنی خرابی کی بنا پر پوری قوم کو بدنام نہ کرے. اور اس سے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے جب غلطی ایک آدمی کرتا ہے، بدنام خاندان نہیں پوری قوم ہوتی ہے. لہٰذا ہمیں توجہ دینا چاہیے. ابھی کل ہی آپ نے دیکھا وہ ایک کم عقل کا ویڈیو شاید اتنا وائرل کیا گیا غیروں کی طرف سے کہ شاید ہمارا آپ کا اتنا ویڈیو وائرل نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ برائی کو پیش کر رہا تھا. متوجہ ہوئے؟ وہ صرف ایک آدمی اپنی برائی نہیں کر رہا تھا، وہ پوری قوم کو رسوا کر رہا تھا. ہمیں ایسے کاموں سے بچنا چاہیے. اتنی عقل، اتنا شعور اللہ نے دیا ہے. ٹھیک ہے اگر اختلاف ہے، اس اختلاف کو آ کے اپنے بزم میں، اپنی مسجد میں، اپنے ماحول میں، اپنی امام بارگاہ میں بیٹھ کے اس کو حل کرنا ہے، میڈیا میں جا کے نہیں. میں تو اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ کبھی کبھی ایک مجلس پوری 1 گھنٹے کی ہم نے سنی، صرف اس میں ایک لفظ نہیں اچھا لگا، ہم نے ڈس لائک کر دیا. یہ جو ڈس لائک کیا ہے، اس مجلس میں آیت بھی پڑھی گئی، اس مجلس میں حدیث بھی پڑھی گئی. یہ ایک ڈس لائک ان کو وہاں تک کیا میسج جائے گا کہ کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو مجلس کو نہیں پسند کرتے. غلط میسج گیا نہیں گیا؟ ہمارا اختلاف الگ ہے، آپس کا اختلاف اندر ہونا چاہیے. اگر خدا نخواستہ ہے بھی تو اس کو پبلک میں لے کر آنے کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا بہت سارے اوقات، بہت ساری چیزوں میں ہم لوگ متوجہ نہیں ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک مرد مومن نے کہا ہمیں فلاں مولانا سے اعتراض ہے، مجلس پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، میں بیچ مجلس میں کھڑے ہو کے اعتراض کروں گا. نہیں بھائی، آپ کو ان سے اگر کوئی آبجیکشن کرنا ہی ہے، اگر ان سے کوئی بات پوچھنی ہے، آپ نیچے اترے بعد میں پوچھ لیجئے گا. اس کی عزت اس حیثیت سے نہیں ہے کہ فلاں نام کا آدمی ہے. ممبر پہ بیٹھا ہوا انسان قوم کا مولانا ہے. متوجہ ہوئے؟ ہمیں ان معمولی چیزوں پہ توجہ دینی چاہیے. میں جلدی اپنے مراحل کو طے کہ آخری مرحلے تک آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں. 2 طرح کے انسان کی آسائش کے ذریعے ہیں. ایک وہ طریقہ کار ہے کہ جو فردی انڈیویجول ہوتا ہے، ایک پوری قوم کے لیے ہوتا ہے. دونوں کے راستے بیان کیے گئے ہیں. ایک راستہ، اگر انسان انڈیویجول اپنی رفاہ کو، اپنے آرام کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کا بہترین طریقہ قرآن مجید نے فرمایا کہ فَقُلْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ أَنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، پروردگار غفار ہے، تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا. کیا کرے گا؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تمام نعمتوں کو آسمان سے تمہارے لیے اتار دے گا. وہ عجیب، رب کریم کو اتنا پسند ہے یہ استغفار کرنا. تم استغفار گناہ سے کر رہے ہو، نعمتیں اس پر اللہ تمہیں عطا کرے گا. یہ عجیب ہے.
بیٹھ کے صرف اللہ کی بارگاہ میں استغفر اللہ کہہ دو، رب العزت ساری نعمتیں عطا کرنے میں تیار ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے مال کو بھی بڑھا دے گا، تمہاری اولاد بھی عطا کرے گا۔ اسی لیے وہ لوگ کہ جن کے وہاں اولاد نہیں ہوتی، ان کے جو بہت سے ورد بیان کیے جاتے ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے، صبح میں اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، اللہ اولاد عطا کرے گا۔ اسی طرح سے ہمیشہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے، اگر انڈیویجول رفع کی بات کروں تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے۔ عبادتوں کی دنیا میں تاکید ہے کہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے، آسائشوں کی دنیا میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے، اور ہم الٹا کرتے ہیں۔ ہم آسائشوں میں دیکھتے ہیں فلاں کو دیکھیے، اس کے پاس تو اتنا بڑا بنگلو ہے، فلاں کو دیکھیے اس کے پاس اتنی بڑی کمپنی ہے۔ ہم آسائشوں میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں اور عبادتوں میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھتے ہیں۔ فلاں دیکھو وہ تو نماز کے موقع کے وہ جمع ہی لے رہا، میں بڑے اچھے سے نماز پڑھا، ہم نے کیا کیا؟ اپنے سے نیچے والے کو دیکھا، جبکہ ہمیں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا ہے۔ یہی آپ جانتے ہیں، میں ذکر کر چکا ہوں، ہمارے چھٹے امام کی بہو کے جن کی قبر مبارک اسی مصر میں موجود ہے، انہوں نے قبر میں لیٹ کر 21 بار قرآن مجید کی تلاوت کی تھی۔ ہمیں یہ نمونہ بنانا، ان شخصیتوں کو نمونہ بنانا چاہیے۔ آج ان کی قبر کے اوپر مجمع ہوتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایسی شخصیتیں، ان کو دیکھیے عبادتوں کی دنیا میں، لیکن جب آسائشوں کی دنیا میں آئیے تو اپنے سے نیچے والوں کو۔ آج میرے پاس مثال کے طور کے فار ایگزامپل 2000 اسکوائر فٹ گھر ہے، میں دیکھتا ہوں 5000 اسکوائر فٹ والے گھر کو، میں کہتا ہوں ارے میرے پاس چھوٹا گھر ہے، لیکن جب میں دیکھتا ہوں 200 اسکوائر فٹ گھر والے کو، کہا نہیں میرے پاس الحمدللہ بڑا گھر ہے۔ ہمیشہ آسائشوں میں نیچے والے کو دیکھنا چاہیے۔ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل کو سکون ملتا ہے اور اپنے پاس موجود نعمتوں پہ شکر پروردگار کرتا ہے۔ کوشش کیجئے۔ بہرحال اس سال تو ہماری عید کا انداز الگ ہوگا، اس لیے کہ ہم سب سوگوار ہوں گے، لیکن بہرحال یہ توجہ رہے کہ جب بھی کسی موقع پر ہم کو خوشی لینی ہو، ہم دوسروں کے درمیان خوشیاں بانٹ دیں۔ ایک مرد مومن نے بڑی اچھی بات کہی، میں کوشش کرتا ہوں کہ جس لباس کو میں پہن کر نماز میں آتا ہوں، اسی لباس کو خرید کر کسی ایسے مستحق کو دیتا ہوں کہ جو میرے ساتھ مسجد میں نماز پڑھے، اور اب جب مسجد میں وہ میرے بغل میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہو تو مجھے اتنی خوشی ملتی ہے کہ اس بندے نے اللہ کی عبادت کیا میرے دیے ہوئے لباس کو پہن کر۔ اس خوشی کا مقابلہ دنیا کی کوئی نعمت نہیں کر سکتی۔ آپ لاکھوں کی دولت دے کر بھی اس خوشی کو نہیں حاصل کر سکتے۔ ایک مرد مومن نے کہا کہ جب میرے گھر میں کسی نے عید کے موقع کے اوپر مٹھائی بھجوائی اور مجھے اتنی خوشی ہوئی، میری دی ہوئی رقم کے ذریعے سے اس کے گھر میں وہ میٹھا تیار ہوا اور پھر وہ میرے گھر میں بھیجا گیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ یہ خوشی الگ ہوتی ہے، یہ اصل آسائش ہے۔ ہم دوسروں کی خوشیوں کو اپنی خوشی بنا لے جائیں، یہ اصل کمال ہے۔ جیسے انسان دوسروں کے غم میں شریک ہوتا ہے، ویسے دوسروں کی خوشی میں شریک ہونا شروع کرے، یہ بہت بڑا کمال ہوتا ہے۔ اور پھر آخری مرحلے کی طرف لے آؤں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر، ایک جملہ کہتا چلوں، دنیا میں سب سے زیادہ جو اللہ دعا قبول کرتا ہے وہ مظلوم کی دعا قبول کرتا ہے، سب سے زیادہ۔ ایک غریب، ضرورت مند، محتاج، مظلوم، دبا ہوا، وہ اگر دعا دے دے، اس کی دعا سب سے پہلے اللہ قبول کرتا ہے۔ میں نے اپنے حق میں پورے 30 دن تک ماہ مبارک میں دعا کیا، وہ ایک طرف، اور ایک غریب کی مدد کر کے اس سے جو میں نے دعا حاصل کی ہے وہ ایک طرف، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی دعا اللہ پہلے قبول کرے گا، اور یہ یقین جانیں آپ، کچھ نہ صحیح، آپ نے اگر کسی کی مدد کیا ہے، وہ کچھ نہ صحیح آپ کے لیے دعا ضرور کرے گا، کچھ بھی ہو جائے دعا ضرور کرے گا۔ لہٰذا اگر کوئی ہماری قوم کا، ہماری جماعت کا، ہماری کمیونٹی کا ضرورت مند ایسا ہے کہ جو واقعاً محتاج ہے، ہمیں اس کی دعا لینی چاہیے۔ یہ دعا انسان کے لیے بڑی قیمتی ہوتی ہے۔ بس آخری مرحلہ، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں
اس قوم کو اوپر لے کر جانا ہے۔ میں آپ جانتے ہیں کہ معمولاً اس قسم کی بات نہیں کرتا، لیکن چونکہ موضوع آ گیا لہٰذا عرض کر رہا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ أَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ مَا بَقِيَ مُسْلِمٌ فَقِيرًا مُحْتَاجًا، جو مال دینا اللہ نے فرض کیا ہے اس مال کو اگر ہم نکالنا شروع کر دیں تو پھر قوم میں کوئی فقیر باقی نہیں بچے گا، کوئی فقیر نہیں بچے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس جب 1 کروڑ سال کے آخر میں بچ جائے تبھی ہم خمس نکالیں، نہیں، 10,000 روپے بچ گئے تب بھی خمس واجب ہے، 1,000 روپے بچ گئے تب بھی خمس، کچھ بھی نہیں بچا لیکن ہمارے کچن میں جو سامان بچ گیا ہے اس پر خمس واجب ہے۔ خمس کے دینے میں کتنا اماؤنٹ ہے اس کی اہمیت نہیں ہے، آپ کی نیت کی اہمیت رکھتی ہے، آپ کتنا دینا چاہتے ہیں، یہ بڑا اہم ہے۔ اللہ کو کبھی بھی مال کے کتنا ہے اماؤنٹ اس کی اہمیت نہیں ہے اللہ کی نگاہ میں۔ آپ کی نگاہ میں جناب شتیتا ہمارے 7ویں امام نے بقیہ کے تو بعض خمس کو واپس کر دیا تھا، اور شتیتا کا دیا ہوا وہ ٹوٹا سکہ اور ذرا سا مختصر سا کپڑا مولا نے علی نیشاپوری سے کیا کہا تھا کہ اس شتیتا کا خمس کہاں ہے، کیوں نہیں لے کے آئے؟ یہ حال ہے اللہ رب العزت کو مال کتنا ہے یہ نہیں دیکھنا ہے، نیت دیکھنی ہے۔ لہٰذا اگر سب نے اپنے اپنے واجب مال کو ادا کر دیا ہوتا، روایت کری کہ کوئی ایک فقیر باقی نہ بچتا قوم میں۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ بس میں نے ختم کر دیا، آج ظاہر ہے کہ شب ولادت ہے اور اس عظیم الشان امام کا تذکرہ ضروری ہے کہ جن کی حیات طیبہ ہم سبھی کے لیے بہترین مشعل راہ ہے۔ اس واقعے کو توجہ سے سنیے گا اور محسوس کیجئے گا کہ واقعاً ہم سب کی ذمہ داری کیا ہے۔ ہمارے اور آپ کے امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہ آپ کی حیات طیبہ کا ایک واقعہ ملتا ہے۔ آپ جانتے ہیں آپ کی ایک بڑی عظیم صفت تھی کہ اس مدینہ طیبہ میں سب سے بڑا، سب سے عظیم، سب سے اہم اور سب کے لیے جو بچھایا جاتا تھا وہ مولا کا دسترخوان تھا، بڑی اہمیت تھی۔ حتیٰ اس مدینے میں کوئی فقیر ایسا نہیں تھا کہ جو بھوکا رہتا ہو۔ کیوں؟ آ گیا امام کے دسترخوان پر بیٹھا، جتنا کھانا کھانا ہے کھاؤ، کوئی پابندی نہیں۔ اور اسی لیے جب امام کا دسترخوان بچھایا جائے تو مسلکوں کی پابندی، مذہبوں کی پابندی نہیں ہو، جو بھی آ رہا ہے اس کو دسترخوان پر بٹھایا جائے۔ مولا اس دسترخوان کے بچھانے کے لیے اتنے مشہور تھے کہ کوئی اس مدینے میں پھر کسی دوسرے سے مانگتا نہیں تھا، جو بھی چاہیے۔ حتیٰ یہ دسترخوان تو صرف کھانے کا نہیں، لباس امام عطا کرتے تھے، انسان کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے، گھوڑے عطا کرتے تھے۔ ایک دن مولا اسی مدینہ طیبہ میں گھوڑے پر تشریف فرما ہے، خوبصورت سا گھوڑا ہے۔ یہ مجھے نہیں پتا کہ معصوم کے بیٹھ جانے کی بنا پر وہ گھوڑا کتنا خوبصورت ہو گیا ہوگا۔ مولا اس گھوڑے پہ تشریف فرما ہے، اچھی عبا آپ کے دوش پر ہے، لباس مناسب اور اچھا ہے، آپ چلے جا رہے تھے۔ آپ کو دیکھ کر ایک یہودی فقیر جو اس مدینے کا تھا، دلوں میں تعصب، آپ جانتے ہیں یہ ہمیشہ سے ان کے دلوں میں دشمنی رہی ہے، اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے مسلمانوں کو ستایا ہے بلکہ اہل بیت اطہار کو بھی بڑی اذیتیں دی ہیں، بڑی تکلیفیں دیں۔ حتیٰ آپ جانتے ہیں یہی جس موقع کے اوپر شام، میں آج ظاہر ہے شب ولادت ہے، مصائب نہیں پڑھنے مجھے، شام جس موقع پر قافلہ پہنچا ہے اسیروں کا، ان اسیروں کو تکلیفیں دینے والوں میں یہودی بھی شامل تھے۔ یہ تاریخ نے لکھا ہے، یہودی اور عیسائی جو شام کے تھے انہوں نے بھی اذیتیں دی تھیں۔ بہرحال ایک اس مدینے کا یہودی تھا جو فقیر تھا، اور اس کو یہ ضد تھی کہ امام کے پاس نہیں جائیں گے، امام کے دسترخوان پہ نہیں جائیں گے، لوگوں سے مانگ کے کھائیں گے، میں امام کے پاس، چونکہ وہ مسلمانوں کے ہیں میں نہیں جاؤں گا ان کے پاس، لہٰذا وہ نہیں آتا تھا۔ ایک دن اب جب اس نے دیکھا کہ مولا خوبصورت لباس پہنے، خوبصورت گھوڑے پہ تشریف فرما ہے، اور ظاہر ہے کہ جلالت ہاشمی، آپ کے چہرے کی رونق، آپ کے چہرے کا وقار، وہ ایک عجیب جلالت تھی۔
ان ساری چیزوں کو مولا کے حسن و جمال کو دیکھ کر، مولا کے لباس کو دیکھ کر، مولا کے گھوڑے کو دیکھ کر وہ قریب آیا۔ آنے کے بعد کہتا ہے کہ آپ مسلمانوں کے رسول کے نواسے ہیں۔ کہاں؟ کہ یا تو دیکھیے، میں بڑی احتیاط سے لفظیں ادا کر رہا ہوں، اس نے بڑی توہین میں کہا تھا، میں بڑے احتیاط سے لفظیں ادا کر رہا ہوں، یا تو آپ کے نانا کا قول، اس نے لفظ نہیں کہا تھا، میں کہہ رہا ہوں، اس نے اس سے زیادہ گرا ہوا لفظ کہا تھا۔ کہتا ہے کہ یا تو آپ کے نانا کا قول غلط ہے، یا پھر یہ کہ آپ کا عمل غلط ہے۔ میں عرض کر دوں، اس نے لفظ غلط کی جگہ لفظ جھوٹ رکھا تھا، یہ توہین تھی۔ یا تو آپ کے نانا کا قول غلط ہے یا آپ کا عمل غلط ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ آپ کے نانا سے میں نے مسلمانوں سے سنا ہے کہ آپ کے نانا نے فرمایا ہے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ روایت ہے، آپ سب نے سنی ہے کہ دنیا ایک مؤمن کے لیے قید خانہ ہے، اور جو اللہ کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے یہ دنیا جنت ہے۔ مولا یہ تو ممکن نہیں ہے، آپ کا یہ لباس یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے لیے دنیا جنت ہے۔ اب آپ ملا لیجئے، میتھمیٹکس جوڑ لیجئے، 2 2 4 بنتا ہے۔ اب میں وہ ساری باتیں نہیں کہہ رہا ہوں جو اس نے کہا تھا، اور آپ کے نانا نے کہا تھا کہ دنیا ایک اللہ کا انکار کرنے والے کے لیے جنت ہے۔ مجھے دیکھ لیجئے، میں فقیر ہوں، تو یا تو مانیے کہ معاذ اللہ آپ کے نانا غلط یا معاذ اللہ آپ غلط۔ یہ معاذ اللہ میں کہہ رہا ہوں، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ جواب سوائے امام معصوم کے کوئی نہیں دے سکتا۔ اعتراض ظاہر ہے کہ اپنی جگہ کے اوپر صحیح ہے، مولا اچھا لباس پہنے ہیں، اور آپ کے جد نے فرمایا ہے، رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ دنیا ایک مؤمن کے لیے تو بالکل سجن کہتے ہیں پرزن، بالکل ایک جیل کی طرح سے، قید خانے کی طرح سے، قید خانہ ہے، کیسے ممکن ہے؟ مولا نے فرمایا کہ دیکھو مشکل یہیں پر ہوئی ہے، تم نے نہ جنت دیکھی ہے نہ جہنم دیکھا ہے، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہارا اس فقیری میں زندگی گزارنا یہ تمہارے لیے مشکل ہے، سختیاں ہیں، اور تم میرے لباس کو دیکھ کے سمجھ رہے ہو کہ یہی جنت ہے، یہی آرام ہے، یہی آسائش ہے۔ لیکن اگر تم نے جنت کو دیکھا ہوتا تو تمہیں پتہ چل جاتا کہ جنت کی نعمتوں کے مقابل جو لباس میں نے پہنا ہے وہ بالکل عام قسم کا ہے، اور اگر تم نے جہنم کو دیکھا ہوتا اور اس کے عذاب کو تم نے چکھا ہوتا تو تمہیں پتہ چل جاتا کہ جو جہنم کا عذاب ہے وہ کتنا بڑا ہے، اس کے مقابل یہ جو تمہارا پھٹا ہوا لباس ہے یہ تمہارے لیے جنت جیسا شمار ہوتا۔ غور فرمایا آپ نے؟ نتیجہ کیا نکلا؟ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ جو مشکلات ان لوگوں کے ساتھ آ رہی ہیں وہ مشکلات ان کے لیے آرام دہ ہیں، اس لیے کہ جہنم اس سے بڑی مشکل ہے۔ اور یہ جو آج دنیا میں ہم تھوڑا بہت ہی صحیح اپنی زندگی میں آرام اٹھا رہے ہیں وہ اس جنت کا مقابلہ نہیں ہے کہ جو جنت اللہ عطا کرنے والا ہے۔ لہٰذا امام کی اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں، اس لیے کہ اللہ نے جن نعمتوں کو قرار دیا ہے حلال طریقے سے، ان کا صحیح طریقے سے مصرف کرنا ایک مؤمن کے لیے زیادہ حقدار ہے، مؤمن بنسبت غیر مؤمن کے۔ لہٰذا اگر ہم کو ہماری زندگیوں میں نیک اور آرام دہ زندگی گزارنے کا موقع مل جائے تو امام کی حدیث کے مطابق ہمیں اپنے کھانوں کو اچھا قرار دینا چاہیے، اپنے لباس کو اچھا قرار دینا چاہیے، اپنی زندگیوں کو بہترین قرار دینا چاہیے۔ جس حد تک ہم دنیا سے ان نعمات پروردگار کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے، حلال طریقے سے آگے بڑھنے کی اجازت ہے۔ جہاں جہاں سے حرام شروع ہو جائے پھر وہ بقیہ کے لیے چھوڑ دیجئے، اس پر پھر ہم مؤمنین کا حق نہیں ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی صلوات بھیج دیجئے۔ میں تھوڑا سا وقت بچا ہے، جلدی سے ایک واقعہ اور عرض کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ یہی آپ جانتے ہیں کہ ماہ ذی الحج میں جہاں عبادتیں مستحب ہیں وہیں پر ماہ ذی الحج میں، ذی الحج کا مہینہ جو بقرعید کا مہینہ ہے، ذی الحج سے جو بقرعید کا دن ہے اس سے جسٹ ایک دن پہلے یعنی 9 ذی الحجہ کو جو روز عرفہ ہے
اس دن آپ جانتے روزہ بڑا مستحب ہے، بڑی تاکید ہے. اگلا دن آئے گا تو روزہ حرام ہے، عید کا دن آ جائے گا تو روزہ حرام ہے، لیکن اس سے جسٹ ایک دن پہلے 9 کو بڑی تاکید ہے. اور اسی لیے وہ لوگ کہ جن کے لیے دعا پڑھنے میں مشکل نہ ہو سکتی ہو انہیں روزہ رکھنا چاہیے. ایک شخص مدینے میں داخل ہوا، سیدھا پہنچا چھوٹے شہزادے امام حسین صلوات اللہ وسلام علیہ کی خدمت میں. دیکھا مولا تشریف فرما ہے، دعا کی تلاوت ہو رہی ہے اور پیچھے مجمع بیٹھا ہے مولا کے چاہنے والے. اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ دعا کب ختم ہوگی، پتہ یہ چلا کہ یہ مغرب پہ ختم ہوگی. تو اس نے برجستہ پوچھ لیا کہ پھر یہ لوگ کھانا اور پینا کا نہیں، یہ سب روزے سے ہیں، آج یہ سب روزے سے ہیں. عجیب طاقت ہمت ہے، آج مکمل روزہ رکھی ہیں. وہاں سے یہ اٹھ کے چلا آیا دسترخوان کے اوپر جس موقع پر پہنچا امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ وسلام علیہ. دیکھا مولا کا دسترخوان سجا ہوا ہے اور وہاں کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور باقاعدہ دسترخوان کے اوپر کھانا کھایا جا رہا ہے، غذا تناول کر رہے ہیں. اور اس نے دیکھا کہ اس درمیان مولا نے بھی پانی کا گلاس اٹھایا اور پانی مولا نے بھی پی لیا. سمجھ گیا کہ مولا روزے سے نہیں ہے. سیدھا آیا امام کے پاس، کہا مولا اللہ رب العزت جنہیں روئے زمین پہ امام بناتا ہے ان کی سیرت الگ نہیں ہوتی، 2 سیرت نہیں ہو سکتی. کیا ہوا، خیریت کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہ آپ کے بھائی کی سیرت یہ ہے کہ آج وہ روزہ رکھے ہیں، آپ کی سیرت یہ ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھے ہیں. 2 اماموں کی سیرت 2 نہیں ہو سکتی، ایک ہو سکتی ہے. جواب سنیں گے. مولا نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہم 2 اماموں کو اس روئے زمین پہ تمام انسانوں کا، یہ واقعہ ہے اس زمانے کا کہ جس زمانے میں ہمارے امام کی امامت کا دور تھا، جن کی شب ولادت ہے، ہمارے دوسرے امام کی امامت کے دور کا واقعہ ہے. یعنی یہ تقریباً 47 ہجری کے بعد کا واقعہ ہے. مولا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم 2 بھائیوں کو امام بنایا ہے اور اس امت کے لیے اللہ نے ہم دونوں کو بہترین نمونہ بنایا ہے. امت کو ہمیں دیکھ کر عمل انجام دینا ہے. اگر آج ہم دونوں بھائی روزے سے ہوتے تو جو روزہ نہیں رکھ سکتے وہ کس کی سیرت پہ عمل کرتے، اور اگر آج ہم دونوں روزہ چھوڑ دیتے تو جو روزہ رکھ رہے ہوتے وہ کس امام کی سیرت پہ عمل کر رہے ہوتے. اللہ نے ہم دونوں کے درمیان کام کو اسی لیے تقسیم کیا ہے، جسے روزہ رکھنا ہو آج وہ امام حسین کی سیرت پہ عمل کرے گا، جس کو روزہ نہیں رکھنا ہے وہ امام حسن کی سیرت پہ عمل کرے گا. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. اس کے معنی ہے کہ ائمہ اطہار کی سیرتوں کے درمیان اگر بظاہر ہمیں کسی موقع پہ ایسا محسوس ہو کہ سیرتیں الگ الگ ہیں تو اس کی اپنی مصلحتیں ہوتی ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے اور اس کے بعد پھر ہمیں اپنی زبان اس سلسلے میں کھولنی چاہیے. آئیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھائیں. الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا و السر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد. پروردگار آج عظیم الشان امام کی شب ولادت ہے، تیری بارگاہ میں عاجزانہ التماس ہے کہ خدا را عیدی کے طور پر ہم سبھی کے امام کے ظہور میں تعجیل کو مقدر فرما. پروردگار ہم سبھی کو امام کے مخلصوں میں قرار فرما. پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جو حضرت کی اس خوشی میں اپنی خوشی کو شامل کرتے ہوئے جشن منعقد کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، پروردگار ان تمام مؤمنین کی دعاؤں کو قبول فرما. پروردگار ہمارے امام حسن کی قبر مبارک دشمنوں نے ویران کرتی ہے، پروردگار جنت البقیع کو آباد فرما. اس مقدس بارگاہ کو ویران کرنے والی قوم پہ اپنا عذاب نازل فرما. پروردگار آج تیری بارگاہ میں جتنے مؤمنین جس دعا کے لیے بھی ہاتھ بلند کریں ان تمام دعاؤں کو قبول فرما. ہم سبھی کو دین کے خدمت گزاروں میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.